بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ دوستو، بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ بریکسٹ سے پہلے یو کے میں جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں کی جو اس وقت سچویشن ہے، ایک تو اس کی وجہ سے، دوسرا کچھ ان کے پاسپورٹس کی وجہ سے، نیشنلٹی کی وجہ، ڈیلے کی وجہ سے وہ مختلف دوسری کنٹریز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کافی زیادہ کمنٹ ایسے آ رہے ہیں جس میں مختلف یورپین کنٹریز کے بارے میں رائے لی جا رہی ہے، جس میں جرمنی، ڈنمارک اور دوسرے اسکینڈینیوین کنٹری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ لاسٹ ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور آج یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں۔ نہ صرف یورپی یونین بلکہ پوری دنیا میں ایک ہر سال لسٹ بنائی جاتی ہے جو کہ اقوام متحدہ، جس کو ہم یو این او بولتے ہیں، اس کے متحد ادارے جو ہیں وہ ڈیٹا کیلکولیٹ کر کے ایک فہرست بناتے ہیں، جس میں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں رہنے کے لیے کون سا کنٹری سب سے بیسٹ اور سب سے اچھا ہے۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے بھی ڈیٹا لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام فیسلٹیز کو دیکھا جاتا ہے جو وہ اپنے شہریوں کو دیتے ہیں۔ تو اسی طرح 2020 میں جو فہرست بنی ہے اس کے مطابق، اور نہ صرف یہ 2020 کی فہرست میں ملک نمبر 1 پہ آیا ہے، بلکہ لاسٹ ایئرز میں بھی یہ نمبر 1 اور 2 کی پوزیشن میں رہا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کنٹری ہے یہ یورپی یونین میں موجود ہے، یہ یورپی یونین سے باہر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ صرف یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ آپ یو ای کارڈ، یا اگر انگلش میں کہیں ای یو کارڈ جو ہے وہ چینج نہیں کروا سکتے۔ یہاں پہ صرف اور صرف آپ نیشنلٹی کی بنا پہ وہاں پہ اپنی میلڈنگ کروا سکتے ہیں، وہاں پہ جا کے لیگل رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ لیکن وہاں پہ یو ای کارڈ چینج نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شنجن سٹیٹ میں ضرور ہے، لیکن اس نے کچھ قواعد و ضوابط آئرلینڈ کی طرح ایکسیپٹ نہیں کیے، جس میں یہ بھی ہے کہ وہ ریزیڈنٹ ہولڈر کو رہائش نہیں دے گا، کام کی اجازت نہیں دے گا۔ تو اس کنٹری کا نام ہے دوستو ناروے۔ ناروے دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ہے، یہاں پہ زندگی کی گزارنا جو ہے ان کو وہ تمام فیسلٹیز دی جاتی ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کی لسٹ کے مطابق سب سے دنیا میں بیسٹ جو اپرچونٹیز اور صحت کے بھی، روزگار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو بیسٹ کنٹریز کے لیول پہ آتا ہے وہ ناروے آتا ہے۔ ناروے کا کیپٹل سٹی جو ہے وہ اوسلو ہے۔ یہ اسکینڈینیوین کا اہم ترین ملک ہے۔ 4 اسکینڈینیویز میں سے سب سے ریچ کنٹری جو ہے وہ ناروے ہے۔ ناروے نہ صرف اسکینڈینیویا کا بلکہ یورپی یونین کا امیر ترین ملک ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ پٹرولیم کے ذخائر انتہائی زیادہ ہیں اور گیس میں بہت نمایاں ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹورزم بھی کافی زیادہ نمایاں، دنیا میں ہر سال بے شمار ٹورسٹ جو ہے وہ رخ کرتے ہیں ناروے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی پوری دنیا میں سپلائی کی جاتی ہے، خاص طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن کی جو آلات ہیں ان کو بنانے میں یہ کافی زیادہ خود کفیل ہے اور اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ دنیا کے بہترین لیونگ سٹینڈرڈز میں سے ایک ہے۔ میڈیکل کی سہولتیں وہاں پہ بیسٹ ہیں اور وہاں پہ آپ اپنے شہریوں کے لیے اس کی میڈیکل سہولتیں فری ہیں۔ اس کے بعد فیملی الاؤنسز بھی کافی اچھے ہیں، جس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے لحاظ سے دنیا کا بہترین ملک ہے، جہاں پہ سب سے کم ان امپلائمنٹ ریشو ہے، اور یورپی یونین میں بھی نمایاں ملک ہے جس میں بے روزگاری کی شرح انتہائی کم ہے۔ باقی دوستو یہاں پہ سردی کافی زیادہ ہے، یہ اسکینڈینیوین ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ملک ہے۔ وہاں پہ تقریباً 3 سے 4 مہینے جو ہے برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایک قسم کا جم جاتا ہے، فریز ہو جاتا ہے۔ باقی جو موسم ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں، تقریباً 25 سے 30 سینٹی گریڈ کے درمیان ٹیمپریچر رہتا ہے گرمیوں میں، اور بہار کا موسم بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بنیادی چیزیں ہیں وہ ہے غیر ملکیوں کے ساتھ، غیر ملکیوں کی وہاں پہ کافی بڑی ریشو ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہاں پہ امیگریشن بہت ایزی ہوتی تھی، لیکن کچھ سالوں سے وہاں پہ ریسٹرکشنز کافی زیادہ ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ آپ یورپی یونین کے کسی بھی پاسپورٹ پہ جا کے رہائش اختیار کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ یورپی یونین کے
اندر ہونے کے ساتھ ساتھ شنجن سٹیٹ بھی ہے۔ تو دوستو یہ تھی انفارمیشن ناروے کے بارے میں اور دنیا کے بیسٹ کنٹری کے بارے میں رہنے کے لحاظ سے۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔